اکبر عالم صاحب، آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کانس پور میں آئے ہوئے ہیں ایوبیا گھومنے کے لیے. میں گھومنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہوں. اب آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری کوئی چیزیں آپ کیپچر کر لیں، تو ظاہری بات ہے پہلے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ یار میں ایسی کوئی بات بولوں نہ بولوں جس میں کسی کی تکلیف ہو، کسی کو نا کسی کی دل آزاری ہو. یہاں تو ہمارے کو محبت کا پیغام دینا چاہیے، لوگوں میں محبت بانٹنی چاہیے. یہ دنیا محبت کے لیے بنی ہے، یہ انسانیت کے لیے بنی ہے. اور اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انسانیت پہ بات کریں. ہم پہلے انسان بن جائیں گے نا، پھر ہم مسلمان بھی بن جائیں گے. پھر ہم شیعہ سنی، ہمارے کو بانٹا گیا ہے، بہت سے ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے. کبھی ہمارے کو سندھی مہاجر میں بانٹا جاتا ہے، کبھی ہمارے کو شیعہ سنی میں بانٹا جاتا ہے. ہم پہلے انسان تو بن جائیں، انسان بنیں گے تو جیسے ہمارے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، وہ رحمت العالمین بن کے آئے تھے، وہ رحمت المسلمین بن کے نہیں آئے تھے. اسی طریقے سے رب العالمین ہیں، وہ عالم کے رب ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں یا آپ کے یا ہمارے نہیں، وہ ساری دنیا کے رب ہیں. اور انہوں نے ہم اگر یہ جو نفرتیں ہیں، نفرتوں کو ختم کر کے اگر ہم محبت کے طرف چلے جائیں گے نا، تو محبت میں پھر یہ ہم سارے ایک ہو جائیں گے. ہمارے درمیان یہ دوریاں ہیں، ہمارے کو ایسے سمجھو کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے کو ڈیوائڈ اینڈ رول میں ڈالا گیا ہے. ہمارے کو ان کو لڑاؤ آپس میں، ان کو اتنے مسائل میں ڈال دو کہ یہ ہمارے طرف جو حکمران ہیں نا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف کوئی دیکھے ہی نہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے طرف دیکھنا شروع کیا تو ان کو پتہ لگ جائے، ہمارے کو پتہ لگے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کس نے کیا بنایا ہے، کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اچھا حسین بھائی، ہمارے سے کیا مراد، یہ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں آپ، میں جنرلی ایکچوئل جو پاکستان میں میں پاکستانی ہوں نا، ہم پہلے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان، اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہم ابھی کون سے طبقاتی نظام میں چل رہے ہیں نا. ہمارے پاس طبقات میں ہمارے کو بانٹا گیا ہے. ہم پہلے تو اپنے آٹے اور گھی اور چینی سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہمارے کو اس طریقے سے دبوچا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہمارے کو مقصد ایسے سمجھو کہ ڈپریس کیا جا رہا ہے کہ ہم بھائی پہلے تو اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ یار ان کو ہم، اب مجھے جو ہے آج اگر 1 کلو آٹا لینا ہے، مجھے اگر گھی لینا ہے، میں اسی میں ہی پھنسا ہوا ہوں نا. میں پاکستان کے لیے تو سوچ کو دور کی بات ہے نا. میں تو پہلے یہ سوچ رہا ہوں یار میں تو اپنے بچوں کے لیے، یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی ہمارا جو یہاں پہ اس ٹائم معاشرہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کیا معاشرہ ہے کہ آپ ایک بندے کی 15,000 تنخواہ کیا کرے گا؟ یہ تو عام ہر جگہ پہ مقصد یہ آرگیومنٹ چل رہا ہے نا. تو ہم چاہ رہے ہیں، میرا خیال یہ تھا کہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. اگر آپ آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، چلو آپ پھر میرے کو بھی دے دو بھائی، گاڑی میں پیٹرول ڈال کے میرے کو، میں بھی چلا لوں گا. اب میں پرائم منسٹر بن گیا بھائی، پھر کہہ رہے ہیں یار یہ جو ہے جی ہمارے کو IMF نہیں، ہمارے بھائی تم IMF کو چھوڑو. افغانستان ابھی آزاد ہوا ہے، افغانستان میں ابھی آپ دیکھو وہاں ڈالر 70 روپے کا ہے یا 75 روپے کا ہے. یہاں کیوں مہنگا ہے؟ آپ اپنے جو بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں کی، آپ اس کو کیوں نہیں لے کے آتے یہاں؟ پاکستان کے وسائل اتنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے حکمران وہ غلام ہیں. وہ کیونکہ یہاں طبقاتی نظام، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، لیکن غلام در غلام آ رہے ہیں. حسین بھائی، یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے عوام کے ووٹوں سے ہی آتے ہیں، اور عوام میں ہوں، آپ ہیں اور لوگ ہیں، یہ ہم ہی لوگ تو ان کو چوز کرتے ہیں. تو پھر ان سے شکایت کیسی؟ یا پھر ہم خراب ہیں یا حکمران؟ نہیں، آپ کو جو یہ آپ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ جی یہ ہمارے کو حکمران کوئی نہیں، آپ کے ہمارے ووٹ سے کوئی حکمران نہیں بنتا. یہ عمران خان کس کو منتیں کر رہا ہے کہ آپ کس کو منتیں کر رہا ہے؟ آپ کو میرے کو تو منتیں نہیں کر رہا ہے، بڑی سرکار کو کر رہا ہے نا کہ یار مجھے دے دو. آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ او بھائی تو نے پہلے تو پرائم منسٹر بن گیا، تو کرکٹ کے بلبوتے پہ بن گیا نا. تیرے کو تو کرکٹ کا ہی تو نے بیڑا غرق کر دیا. تو نے جسم کے بلبوتے پہ تم نے ایک ورلڈ، آپ مجھے یار آپ شرم کی بات ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا نے پتہ نہیں 10 ورلڈ کپ جیت لیے یا 20 ورلڈ کپ جیت لیے نا. اب آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی، یہ 92 کا ورلڈ کپ وہ قذافی اسٹیڈیم میں لے کے گھوم رہے تھے. وہ بھی کہیں گے یار کون سی پاگل قوم ہے کہ ان کو ایسے جیسے وہ باندر ہاتھ آ جاتا ہے، ڈبکیاں بچا رہا ہے. آپ ہمارے وہ ورلڈ کپ دکھا کے، بھائی ہم نے ورلڈ کپ تھوڑی کھانا.
آپ نے تو پاکستان کی معیشت، کیونکہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا، مجھے پتا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو نا، وہ انہوں نے اقتدار کی جنگ ہے، انہوں نے وہ مگر قوم کے لیے نہیں سوچنا، انہوں نے تو کرسی کی جنگ چل رہی ہے، چاہے پیپلز پارٹی آئے، چاہے نون آئے، چاہے پی ٹی آئی آئے، کوئی بھی آئے، ان کی اقتدار کی جنگ ہے. وہ ان میں سے اگر پیپلز پارٹی آ جائے گی ہمارے کو کچھ نہیں ملے گا، نون آ جائے گا ہم کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے آپ کی کوئی بھی پارٹی آ جائے، کچھ کسی نے نہیں دینا. تو یہ عوام کرے کیا آخر؟ مطلب دیکھیں حکومت چلے، آپ نے اچھی کہا کہ حکومت تو جیسی آئے گی ویسے وہ اپنے لیے کام کرتی رہے گی، لیکن یہ پبلک اور پبلک کے اندر جو نفرتوں کا بازار ہے، جو لڑائیوں کا اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کا، یعنی اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی لوگوں کی دکانیں جلا دیتے ہیں، اپنے ہی ٹرانسپورٹ جلا دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو در بدر کر دیتے ہیں. مطلب آخر یہ سلسلہ کب ختم؟ میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، میں آپ کو اس پہ ایک چیز سمجھاتا ہوں. دیکھو اگر میں سندھ پہ چلا جاتا ہوں، پہلے ہمارے کو آپ دیکھیں کہ پہلے ایم کیو ایم بنائی گئی، آپ کو بھی پتا ہے، ہمارے کو بھی پتا ہے، اور اس ٹائم جی ایس این اور ایم کیو ایم کٹھے ہی تھے، آپس میں ہی تھے نا، دونوں آپس میں مل کے چل رہے تھے. اس ٹائم انہوں نے کہا کہ پنجابیوں کو مارو، یہ آرامی ہے، سن جایا کرتے تھے اس وقت، یاد ہے نا، ہمارے کو بھی بات ہے، آپ بھی بات ہے. بعد میں پنجابیوں سے ہٹے تو پھر کہا یار بلوچ، یہ بلوچ ہم کو کھا جائیں گے، مارو ان کو. پھر بلوچوں کو مارنے کرنی شروع ہو گئے. پھر بلوچوں سے ہٹے، بھائی مارو یہ سندھی مہاجر ہیں، ہم سندھی ہو گئے، آپ مہاجر ہو گئے. بھائی ہم کو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اقتدار کی جنگ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاہے ہم سندھ کے ہوں، ہم چاہے سندھی ہوں چاہے مہاجر ہوں، کیا ملا ہے کسی کو؟ نقصان. سارے ایسے چل رہے ہیں. آپ اب اگر آپ کہہ رہے ہو ابھی ہم جو ہے آپ آپس اور ہم لڑتے رہو، آپ دیکھو نا اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں. کیا ہے؟ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کچھ ہے نہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ہوا کھاتے رہو. جو لوگ ڈھکن چوری کرتے تھے یا ڈھکن کے فوٹو بناتے تھے وہ ایم این اے بن گئے. ہاں، ڈھکن دکھا کے گٹروں کے ڈھکن دکھا کے ایم این اے بن گئے. تو بھائی ان کا کیا اسٹیک ہے کراچی میں؟ انہوں نے تو ٹپڑ اٹھا کے بھاگ جانا ہے. آپ نے بھی نہیں جانا، میں نے بھی نہیں جانا. صحیح بات. ہمارے کو ایکچوئل کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، جو شروعاتی سیاست کی گئی وہ ایسے کیا گیا کہ بھائی کراچی میں سندھی کو مارو وہ اندر جائے، اندرون سندھ چلا جائے، اور اندرون سندھ سے مہاجر کو مارو وہ کراچی چلا جائے. تو ان کے ووٹ بنیں گے نا، وہ جیتیں گے نا. تو جیتیں گے تب جیتیں گے نا جب آپ مجھے مارے میں آپ کو ماروں. ہمدردی کون ہوگی؟ تو وہ میرے پیچھے والے آئیں گے، یار ہم آپ کے ساتھ ہیں، ووٹ پڑیں گے آپ کو ووٹ پڑیں گے، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں کسی کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم عام اپنے جو ہے نا اس میں بھی کہتے ہیں، چاہے اب پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی سندھ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، پیپلز پارٹی اب ان چیلنجبل ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے.